اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات پر دے محمد بہترین نظامت برادر عزیز برادر بزرگ جناب نہال اعظمی صاحب، صدر محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شباب حیدر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ سید آپ کا استقبال ہے اور آغا آپ کی اجازت سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، بے عدیل و بے مثیل ہے، بے نظیر ہے، اور کلام اتنا جامع ہے کہ جو جامع لنفسہ ہے اور مانع لغیرہ ہے۔ ایک آیت کا انتخاب کیا ہے جشن کریمان اہل بیت کے عنوان سے۔ مہمان تقریباً یہاں موجود ہیں، اور جن برادران نے دام درہم سخنے شہزادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور امام ضامن امام سامن امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نذران عقیدت پیش کرنے کی سعی اور کوشش کی ہے، پروردگارہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی تقدیر فرمائے۔ وہ تمام لوگ جو شرکت کر رہے ہیں پروردگارہ ان کو وبا بلا اور آفات سے محفوظ فرمائے، پروردگارہ کامیابی اور کامرانی تقدیر فرمائے۔ امام کے واسطے سے پروردگارہ آپ سب کو اتباعت عالیہ بالخصوص ایران کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو بقیع کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو توفیق حج عنایت فرمائے، اور یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کی پروردگار جو مدت انتظار ہے اس کو کم فرمائے، اور جلد سے جلد پروردگارہ ظہور کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دو ذوات مقدسہ کے حوالے سے یہ جشن ہے، ایک تذکرہ بہن کا ہے اور ایک تذکرہ بھائی کا ہے۔ قرآن مجید میں جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، واضح طور پر یہ اعلان ہو رہا ہے ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولانا اکمل کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، استقبال کے لیے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو برادران عزیز، صرف یہی ایک سینٹنس ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اچھا، جب پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہدایت کی ذمہ داری کے اعتبار سے کوئی ٹینشن لینا نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے، لہٰذا اب یہ تمام معاملہ ہدایت کے اعتبار سے
اس کو خود خدا طے کرے گا، اور جب خدا طے کرے گا تو جو ہادی بنا کر وہ بھیجے گا، جیسا وہ ویسا اس کا چنا ہوا ہوگا۔ نہیں، اگر جملہ آپ کے ذوق سماعت کے حوالے پہنچے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بہت واضح طور پر چاہتا ہوں کہ یہ بات لسنر تک، سامعین تک، تمام لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری خود لی ہے، لہٰذا ہادی جو بنا کر بھیجے گا پروردگار، وہ استفا کیا ہوگا، چنا ہوا ہوگا، اور جب چنا ہوا ہوگا تو وہ مصطفیٰ ہوگا۔ جب وہ چنا ہوا ہوگا، استفا کیا ہوگا، تو وہ مصطفیٰ ہوگا۔ اور اگر یہاں تک بات آپ کی اذہان عالیہ تک اور آپ تک پہنچ گئی ہے تو چاہتا ہوں کہ ایک خاص بات آپ کی ذوق سماعت کے حوالے اور کر دوں، تاکہ اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے مجھے جو وقت ہے وہ اور مختصر سے مختصر ہو جائے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لہذا ہادی ہم چن کر بھیجیں گے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کمرے میں ہادی چن لیجیے۔ اچھا، اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو چننے کا حق کیوں نہیں دیا، اور اس نے چن کر کیوں بھیجا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو چننے کا حق کیوں نہیں دیا کہ آپ چن لیں، اور اس نے چن کر کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اگر آپ کو چننے کا حق دیا گیا ہوتا کہ آپ چن لیں ہادی کو، رہبر کو، لیڈر کو، قائد کو، امام کو، نبی کو، پیغمبر کو، میسنجر آف گاڈ کو، اگر یہ حق آپ کو دیا گیا ہوتا کہ آپ چن لیں، تو جیسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارا چنا ہوا ہوتا۔ ممکن ہے کہ ہم 500 روپیہ لے کر کسی کو ووٹ ڈال دیتے، ممکن ہے کہ ہم ایک نالا بنتے ہوئے علاقے کا ووٹ ڈال دیتے، آپ توجہ فرمائیے۔ تو ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی، اس لیے کہ جیسے آپ ویسا آپ کا چنا ہوا، جیسے آپ ویسا آپ کا چنا ہوا۔ لیکن جب پروردگار چن کر بھیجے گا تو جیسا خدا، اگر وہ غائب ہے تو ایک ہادی ایسا ضرور ہوگا کہ جو آج بھی غائب ہوگا۔ صلوات محمد برادران عزیز، یہاں تک اگر جب اس کا چنا ہوا ہوگا تو اس کا چنا ہوا روایتوں کے حوالے سے نہیں ہوگا، آیتوں کے حوالے سے ہوگا، اس لیے کہ اس کو پروردگار عالم نے چنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سارے برادران یہاں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں جہاں پر بھی فضائل کی وادیوں کا آغاز جب کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آیتوں کے حوالے سے گفتگو کچھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب اس کا چنا ہوا ہوگا، جب قائد اور لیڈر اور رہبر اور پیغمبر اور امام اور نبی اور رہنما اور رہبر خدا کا چنا ہوا ہوگا، تو وہ روایتوں والا نہیں ہوگا، وہ آیتوں والا ہوگا۔ اور جب آیتوں والا ہوگا تو وہ ایسا ہوگا جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہوگا، بے سے بشیرا و نذیرا ہوگا، کیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہوگا، کیسے ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا، جیم سے جاہدوا فی سبیلہ، کیسے ہولا من آیاتنا، کیسے خاتم النبیین، دال سے داعی اللہ باذنہ، ذات سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رے سے رؤوف الرحیم، زے سے زینت الدارین، سین سے صراط مستقیم، دعا سے ضحاہا، توے سے تاہا، عین سے انما فات الغیب، عین سے غیب السماوات والارض، تے سے فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قاف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لام سے لولاک لما خلقت اللہ کا مصداق، میم سے ما زاغ البصر وما طغى، واو سے وما محمد الا رسول، ہے سے حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، نور سے نور السماوات والارض، اور نور والا نور ہوگا، اور یا سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ہوگا۔ آپ اس کے حسن کی تعریف کیا کریں گے، آپ اس کے جسے کی تعریف کیا کریں گے، آپ اس کے بشرے کی تعریف کیا کریں گے، آپ اس کی رفتار کی تعریف کیا کریں گے، آپ اس کی گفتار کی تعریف کیا کریں گے۔
قرآن اٹھا کر دیکھیے، یہی تو فرق ہے سرما اور سرمے دانیوں کی تعریف کرنے والے اور ہم میں، یہی تو فرق ہے کہ ہم نے سرمے کی تعریف نہیں کی ہے، سرمے دانی کی تعریف نہیں کی ہے، ہم نے نین کی تعریف نہیں کی ہے، ہم نے لبھائے مبارک کی تعریف نہیں کی، ہم نے دندان مبارک کی تعریف نہیں کی، ہم نے ریش مبارک کی تعریف نہیں کی ہے، ہم نے سرکار مدینہ کی کملی کی تعریف نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی ہے؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ اور حضور ختم مرتبت کی تعریف انہی کے منہ سے اچھی لگتی ہے جو خود بھی خوبصورت ہو۔ سرکار مدینہ کی تعریف انہی کے منہ سے اچھی لگتی ہے کہ جو خود بھی خوبصورت ہو اور جنہیں دیکھ کر قوم کے بچے ڈرے۔ جنہیں دیکھ کر اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر لوگ ڈرے، ان کے منہ سے سرکار مدینہ کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے در پر حسن یوسف خیرات مانگے، کائنات اس کے حسن کی تعریف کیا کرے گی؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن اس کے حسن کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ ہم نے آیتوں والا مانا ہے، روایتوں والا نہیں مانا ہے۔ ہمارے پاس جو رہبر ہے، ہمارے پاس جو لیڈر ہے، ہمارے پاس جو قائد ہے، ہمارے پاس جو پیغمبر ہے، ہمارے پاس جو نبی ہے، وہ آیتوں والا ہے، روایتوں والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ روایتیں ضعیف ہوا کرتی ہے، آیتوں پر ذوق نہیں آتا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک جملہ اور کر دیتا ہوں اور مجلس کو مکمل۔ ہم نے جس کو مانا ہے وہ کون ہے؟ جس کا چہرہ والشمس وضحاہا، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، جس کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جس کے قدم کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جس کا دل نزل هو علی قلبک کے تحت اس قرآن، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جس کا انتہائی سفر دنا فتدلى قاب قوس ادنی، جس کی مشیت وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات محمد ارے بلند ترین صلوات پڑھے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ برادران عزیز، برادران عزیز، انہی چنے ہوئے میں سے سلسلۃ الزہد کی ایک کڑی کا نام امام رضا ہے۔ انہی چنے ہوئے میں سے سلسلۃ الزہد کی ایک کڑی کا نام امام رضا۔ امام رضا علیہ السلام کی آمد بالخصوص ہندوستان میں خاص طور پر سب سے زیادہ جو سادات کرام پائے جاتے ہیں وہ رضوی سادات، اور جن کو بننا بھی ہوتا ہے تو وہ رضویے بنتے ہیں۔ تھوڑا بات کڑوی ہے، جس کو بننا بھی ہوتا ہے وہ بنتے بھی ہیں تو رضوی ہی بنتے ہیں، جبکہ دنیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سید بنتا نہیں ہے، سید آتا ہے۔ سید بنتا نہیں ہے، سید آتا ہے۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ تو رضوی سادات کرام، یہ چونکہ بہن اور بھائی کے عنوان سے یہ جشن چل رہا ہے، دہ کرامت کا بھی عنوان ہے۔ یہ 10 دن ہمارے مذہب تشیع کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں انہی بہن اور بھائی کے وسیلے سے۔ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے دعا کیجیے۔ آپ سمجھیے کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ صرف نام سے فاطمہ نہیں ہے،
میں نے بزرگوں سے سنا ہے اور پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کو ثانیہ زہرا یا ثانیہ فاطمہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب ثانیہ زہرا ہیں. پتہ نہیں اپنی بات کرتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا ہے. تو یہ جو معصوم قم سلام اللہ علیہ ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا؟ کہا گیا فاطمہ دبم، یعنی دوسری فاطمہ کا نام معصوم قم. آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہے شہزادی کے صدقے میں، آج بھی مرادیں پوری ہوتی ہے شہزادی کے صدقے میں. اور آج بھی اگر کسی کو شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کا اعتراف نہیں ہے تو ایک مرتبہ وہ ایران جائے، معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں جائے، پتہ چلے گا کائنات کے تمام امیر جس کی جوڑی پر سجدہ کرتے ہیں اسے معصوم قم کہا جاتا ہے، اسے معصوم قم کہا جاتا ہے. آئیے میں دعا کرتا ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ آج یہ جنہیں ہم غریب الغربا، حالانکہ آج یہ میٹر تھا کہ میں آپ کے سامنے چھیڑتا کہ آپ لوگ یہ جو زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا، یہ زیارت کیوں پڑھی جاتی ہے اور دوسرے ائمہ کی زیارت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ ہندوستان والوں کو 8ویں امام سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ ایک میٹر تھا، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تھی مگر وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر کبھی. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران عزیز، آج کی اس محفل میں جو بزم بلا کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، برادرم علی عباس وفا صاحب جس کے کنوینر ہیں اور جس کی صدارت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا استاد محترم مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ، وہ یہاں پر موجود ہیں اور انہی کی صدارت میں یہ محفل ہو رہی ہے. جس گھر میں یہ محفل ہو رہی ہے پروردگارہ اس گھر کو وبا بلا اور آفات سے محفوظ فرمائے، غیب رزق کثیر عنایت فرمائے. اس گھر میں رہنے والے بچوں کے مستقبل کو پروردگار بہتر بنائے. جن لوگوں نے دامے درامے سخنے اس محفل میں شرکت کی ہے پروردگارہ ان سب کو کامیابی اور کامرانی تقدیر فرمائے. پروردگارہ ہمیں قم اور مشہد کی زیارت نصیب فرمائے، اتباط عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جن جن لوگوں کے دلوں میں جو حاجات ہے پروردگار اس کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اور چونکہ سب تمام لوگوں کو اشعار پڑھنا ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے میں بھی آپ کی خدمت میں نہ میں خانے میں پیمانہ ضروری ہے. آپ لوگ چائے کی چسکی لے رہے ہیں تو اسی اعتبار سے نہ میں خانہ نہ میں خانے میں پیمانہ ضروری ہے. نہ میں خانے میں پیمانہ ضروری ہے. میرے ساقی کا میرے سامنے آنا ضروری ہے. نہ میں خانے میں پیمانہ ضروری ہے. میرے ساقی کا میرے سامنے آنا ضروری ہے. اکمل بھائی جیب میں ہاتھ ڈالے، میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. ایک صلوات پر محمد والا صلوات پر محمد والا. میں اشعار جلدی پڑھتا نہیں ہوں. جو لوگ مسلسل جو لوگ جانتے ہیں 18-20 سال سے وہ اس بات کو بہت نہ میں خانے میں پیمانہ ضروری ہے. میرے ساقی کا میرے سامنے آنا ضروری ہے. تو فرشتے لائے ہیں جنت سے طوبہ کی ہری شاخیں. تو فرشتے لائے ہیں جنت سے طوبہ کی ہری شاخیں. ارے محمد آ رہے ہیں، پھول برسانا ضروری ہے.